الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ انکار حدیث کے حوالے سے ایک بنیادی اور مرکزی نقطہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں یہ عقل و فلسفے کی بنیاد پر ہی احادیث کا انکار کرتے ہیں، طرز چاہے کوئی بھی اپنا لے۔ اس حوالے سے بر صغیر میں سر سید احمد خان صاحب کی افکار و نظریات کا جائزہ جو ہے وہ ہم نے لیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے عقل پرستی میں آ کے احادیث کا انکار کیا اور بالآخر قرآنی مسلمات کا بھی انکار کر بیٹھے۔ انہی کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے یعنی منکرین حدیث جو ان کے بعد آئے ہیں، ان میں مولوی چراغ علی جو تھے وہ مکمل طور پہ سر سید کے ہمنوا تھے۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا جنہوں نے حدیث کا کلیتاً انکار کیا اور اپنے آپ کو وہ قرآنیون کہتے تھے، اہل قرآن کہتے تھے، جس میں انہوں نے سارا زور احادیث کو ظنی، ناقابل اعتماد اور ناقابل صحت قرار دینے پر صرف کر دیا۔ ان میں سے عبداللہ چکڑالوی، نیاز فتح پوری، ڈاکٹر غلام جیلانی برق، علامہ مشرقی، حشمت علی لاہوری اور خواجہ احمدین امرتسری اور اس طرح کے دیگر کئی لوگ ہیں۔ مکمل طور پہ انہوں نے حدیث کا انکار کیا اور حسبنا کتاب اللہ کہہ کر صرف قرآن پر انحصار کیا۔ اب ان لوگوں کی مشکل یہ تھی کہ قرآن مجید میں تو بہت سے احکامات کی تفصیل نہیں ہے، اجمال کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، اور ان کی تفصیل جاننے کے لیے احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ انہوں نے احادیث کا سہارا لینے کے بجائے اپنے غور و فکر کا سہارا لیا اور بعض متواتر اعمال کا سہارا لیا، اور متواتر اعمال میں پھر مسئلہ ہے کہ کون سے اعمال متواتر ہیں اور کون سے نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس فرقے کے اندر بھی کئی یہ گروہ پیدا ہو گئے۔ کئی فرقے ایسے تھے جو 2 نمازیں پڑھتے، کوئی کہتے ہیں کہ قرآن میں 3 نمازوں کا ثبوت ہے، وہ 3 پڑھتے ہیں، کوئی ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، کوئی 1 سجدہ کرتا ہے اور کوئی 1 بھی سجدہ نہیں کرتا، اور نماز میں صرف قرآن پڑھتے ہیں، چاہے قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو یا جلسہ، سلام پھیرنا بھی ضروری نہیں۔ یعنی عجیب و غریب قسم کی خرافات ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ تو کہتا ہے نماز کا معنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور جمعہ کا معنی ہے عدالت اور کچہری لگانا۔ انہوں نے ویسے ہی ہاتھ صاف کر لیے۔ اس طرح کے عقائد و نظریات ہیں۔ ان میں سے جو عبداللہ چکڑالوی تھا یہ گرداسپور کے موضع چکڑالہ میں پیدا ہوا، اور اسی چکڑالے کی نسبت سے اس کو چکڑالوی کہتے ہیں۔ انہوں نے اہل قرآن نامی فرقے کی بنیاد رکھی۔ تبلیغی مرکز ان کا لاہور میں تھا۔ یہ پہلے اہل حدیث تھے، متبع سنت تھے۔ بعد میں انہوں نے حجیت حدیث سے انکار کیا، بلکہ اسے شرک فی الکتاب قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کتاب اللہ کے احکامات کو مانا جاتا ہے، اسی طرح کسی اور کتاب یا شخص کے قول یا فعل کو دین اسلام میں مانا جائے، خواہ وہ تمام انبیاء اور رسول کا قول ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح شرک موجب عذاب ہے، اسی طرح ان الحکم الا للہ اور الا لہ الخلق والامر اور لا یشرک فی حکمہ احدا، یہ شرک فی الحکم یعنی دین اللہ میں اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کا حکم ماننا بھی اعمال باطل کرنے والا ہے، اور ابدی اور دائمی عذاب ہے ایسے بندے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ شرک فی الحکم میں افسوس یہ ہے کہ آج کل اکثر لوگ مبتلا ہیں۔
قرآن کے ترجمے میں انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. اور حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ چکرالوی صاحب دیگر منکرین حدیث کی طرح معجزات، شفاعت، عذاب قبر، ایصال ثواب، تعدد ازواج وغیرہ کے بھی قائل نہیں تھے. اور تعدد ازواج کو تو وہ کہتے تھے یہ بحوالہ قرآن زنا میں داخل ہیں. رسالہ تھا اشاعت القرآن، اس میں مضمون ان کا شائع ہوا. کہتے ہیں کہ تعدد ازواج قرآن مجید کے مطابق تو یہ زنا میں داخل ہے، اور انبیاء اور رسل اور ان کی امت تعدد ازواج سے پاک ہے. یہ سراسر افتراء اور بہتان ہے کہ انبیاء یا ان کی امت تعدد ازواج کی قائل رہی. یعنی قرآن مجید میں یا نساء النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک جیسے الفاظ جو نبی کی بیویوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور جمع کے صیغے، یہ ان کو نظر نہیں آئے، اور بحوالہ قرآن قرار دے کے نبی کی ایک بیوی کے سوا باقی سب کا انکار کر دیتے ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں، تمام تر انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ ہے. جن کے ہاں ایک سے زائد بیویاں تھیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی بیوی، اگر ایک سے زیادہ بیوی مانی جائے تو یہ تو زنا ہے. اور یہ چکرالوی صاحب جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بھی قرار نہیں دیتے تھے، اس کے قائل نہیں تھے، بلکہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنا کر دوسرے انبیاء کی اور دوسرے رسل کی تحقیر و تذلیل کی جاتی ہے، اور یہ لا نفرق بین احد من رسولہ کا کفر ہے. اب چکرالوی صاحب کو لا نفرق والی آیت تو قرآن میں نظر آ گئی، لیکن تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض نظر نہیں آئی. لا نفرق بین احد من رسولہ میں اصل میں مقام رسالت کا ذکر ہے. مقام رسالت سب کا برابر ہے، اور تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض میں ان رسولوں کے درجات کا ذکر ہے، اور درجات میں تفاوت ہے. اور یہ بھی نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کی اتباع کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا آپ سید الانبیاء نہیں ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سابقہ انبیاء کی اتباع کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کی ہدایت کی اقتداء کا حکم دیا ہے. ہدایت تو منزل من اللہ، اور سب انبیاء پر ایک جیسی نازل ہوتی ہے. اور ابراہیم کی ملت کے اتباع کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ملت سے مراد وہ نظام دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا. نظام دین کے قیام میں پیش آمدہ مشکلات جو ہیں اگر سابقہ انبیاء کی طرح کی ہی ہوں تو ان پر صبر و ثبات کا حوالہ دے کر آپ کو بھی ان کے طریقے یعنی ان کی طرح صبر و استقامت اختیار کرنے کی اگر ہدایت دی گئی ہے تو اس سے نبی کا درجہ کم تو نہیں ہوتا. درجہ فضیلت تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام دین کو قائم کرنے میں کون سا رسول سب سے زیادہ کامیاب رہا ہے، اور اس پر تو تاریخ شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر طریقے سے اس نظام دین کو قائم کیا جو آج تک قائم ہے. حدیث کے انکار کے ساتھ ساتھ چکرالوی صاحب قرآن مجید کی جزئیات کے تعین میں بے بس ہو گئے. نماز کی ادائیگی کے متعلق ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ صرف قیام کرتے تھے اور چند آیات پڑھ کے ختم کر دیتے، جس طرح جنازہ پڑھا جاتا ہے ایسے ہی یہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور جو رکوع سجدے والی آیات ہیں وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی تھی کہ نماز میں رکوع سجدہ بھی ہے. وہ دوسرے نیاز فتح پوری صاحب تھے، یہ بھی بھارت میں فتح پور کے اندر پیدا ہوئے، اور تعلیم کے بعد کئی رسائل میں انہوں نے بطور ایڈیٹر کام کیا، اور پھر لکھنؤ سے اپنا رسالہ نکالا نگار کے نام سے. فلسفے کا رنگ ان پر بھی غالب آ گیا، اور اس کی وجہ سے منکر حدیث ہی نہیں بلکہ منکر قرآن اور بالآخر منکر اسلام بھی ہو. ان کی ایک کتاب ہے من و یزداں، اس میں ان کے عقائد کی صحیح طرح سے کلی کھلتی ہے. دیگر منکرین حدیث میں سے یہ اس لحاظ سے ممتاز ہیں
کہ یہ تو قرآن مجید کو کلام اللہ نہیں سمجھتے تھے، نہ ہی منزل من اللہ سمجھتے تھے، بلکہ فتح پوری صاحب کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے۔ منو یزدہ میں وہ لکھتے ہیں کہ عام مسلمانوں اور مولویوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن اپنے الفاظ اور ترتیب کے لحاظ سے مکمل طور پر پہلے لوح محفوظ میں منقوش و موجود تھا، اور فرشتہ ہی محفوظ و منقوش کلام رسول اللہ کو آ کر سناتا تھا، اور رسول اللہ انہی آسمانی الفاظ کو دہراتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے ہر درجہ مضحکہ خیز ہے، یعنی اس کا منزل من اللہ ہونے کا عقیدہ یہ مضحکہ خیز سمجھ رہے ہیں، اور خدا کے متعلق اسی منو یزداں کے اندر بڑے عجیب و غریب نظریات پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا کو آگ برساتے ہوئے، خون اور پیپ پلاتے ہوئے، آتشی کوڑوں سے سزا دیتے ہوئے بہت زمانہ ہو چکا ہے، اب ضروری ہے کہ وہ زخموں پر مرہم رکھے اور بجائے کسی خاص قوم پر لطف کرنے کے وہ تمام بنی نوع انسان کو ہی اپنا بندہ سمجھے اور نجات کا دروازہ سب کے لیے بغیر کسی شرط کے کھول دے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تک مذاہب کا عقائدی اختلاف دور نہ ہو، خدا کا کوئی ایسا کائناتی تصور قائم ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص اختلافی عقائد کو محمل قرار دیتا ہے تو اسے ملحد و کافر قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میری رائے میں خدا کی خدائی اگر صحیح معنی میں قائم ہو سکتی ہے تو اس کی توقع ہم کو صرف کافروں اور ملحدوں سے ہی کرنی چاہیے۔ لیجئے منو یزداں میں یہ خدا کو بھی ہدایات جاری فرمانا شروع ہو گئے ہیں کہ خدا نے اگر کچھ کرنا ہے تو ایسے کرے۔ یہ اسلام بیزاری اور کافروں اور ملحدوں میں شامل ہونے کی آرزو جب علماء وقت نے دیکھی تو ان پر کفر و الحاد کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ انکار حدیث کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ انکار قرآن کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر پورے طور پر بندہ انکار قرآن اور اس کے بعد گمراہیوں کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب منو یزداں میں ہی فتح پوری صاحب کا ایک اور جو اقتباس ہے وہ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے کہ یہ بیچارے ملحد ہونے کے باوجود کس قدر اپنے آپ کو مسلمان بابرک کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان پر فتویٰ لگانا تو اس کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ یہ تھا وہ سب سے پہلا فتویٰ کفر و الحاد جس نے مجھے یہ کہنے پر مجبور کیا کہ اگر مولویوں کی جماعت واقعی مسلمان ہے تو میں یقیناً کافر ہوں، اور اگر میں مسلمان ہوں تو یہ سب نامسلمان ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اسلام نام ہے صرف قرآنہ تقلید کا، اور تقلید بھی اصول و احکام کی نہیں بلکہ بخاری، مسلم اور مالک وغیرہ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی کیفیت اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک ہر شخص اپنی جگہ غور کر کے کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ یعنی ملحد و زندیق ہونے کے باوجود خود کو ہی صحیح مسلمان اور باقی سب کو غیر مسلم اور غلط قرار دے رہے ہیں۔ ایک ان میں عنایت اللہ مشرقی صاحب ہیں، علامہ عنایت اللہ مشرقی، یہ اسلامیہ کالج پشاور کے پرنسپل بنے اور بڑے انشا پرداز فلسفی اور مورخ تھے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، تذکرہ، قول فیصل، مولوی کا غلط مذہب، اشارات۔ انہوں نے ہی 1931 میں خاکسار تحریک کی بنیاد ڈالی تھی اور ایک ہفت روزہ جاری کیا تھا الاصلاح کے نام سے۔ 1940 میں یہ تحریک خلاف قانون قرار دی گئی اور دم توڑ گئی، اور اسرا میں پھر علامہ صاحب کو دفن کیا گیا۔ یہ نیاز فتح پوری کے ہم پلہ فلسفی تو نہیں تھے، لیکن کم از کم ان سے آدھے ایک فلسفی تھے۔ یہ بھی حدیث اور فقہ سے انکار کے بعد عقل نے ان کو کہاں تک پہنچایا، یہ قول فیصل میں اور تذکرہ کے دیباچے میں جو بات انہوں نے لکھی ہے اس سے واضح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ
تعجب ہے کہ مذہب کی طرف اس عام اعلان کے باوجود ابتدائی آفرینش سے آج تک یہ قطعی فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ کون سا مذہب سچا ہے، کون سا شارع کائنات کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے عین مطابق ہے، یعنی کائنات میں کون سا ایسا شارع ہے جو اللہ کے منشا کے مطابق ہے۔ مذہب کی سچائی کا معیار کیا، بلکہ خود مذہب کیا شے ہے، اس کا مقصود بذات بعینی ہی کیا ہے، خود خدا کی ہستی اور اس کے صحیح منشا کے متعلق آج تک کوئی حتمی اور متفق علیہ دلیل ہمیں نہیں مل سکی۔ یعنی کہ علامہ مشرقی صاحب اللہ کے بارے میں کوئی ایسی حتمی اور متفق علیہ دلیل چاہتے ہیں جو 2 دونی 4 کی طرح کی ہو۔ اگر ایسی حتمی اور قطعی دلیل موجود ہوتی تو کسی بھی شخص کا کافر یا دہریہ ہونا ممکن ہی نہیں تھا، پھر تو خدا کی اطاعت اضطراری اور لازمی ہوتی، اختیاری نہ ہوتی۔ یہ تو انسان کو اختیار اور عقل اللہ نے دی ہے، اور یہ بات اس کی ثوابدید پر چھوڑ دی ہے کہ وہ خدا کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ہاں بدریہ وحی اس کی عقل کی رہنمائی اس انداز میں ضرور کی گئی ہے کہ وہ اشیاء کائنات میں غور و تدبر کے بعد خدا پر یقین کرے، اور اگر اتنا عقل مند نہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب رکھے۔ علامہ صاحب خدا کی ہستی کے متعلق ہی اتنے متردد ہیں تو آپ خود سوچئے کہ انہیں کسی رسول یا مذہب یا کسی مذہب کی سچائی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ان کی اس فلسفیانہ فکر نے انہیں صرف حدیث سے ہی نہیں بلکہ مذہب اور خدا سے بھی بے نیاز کر دیا۔ لیکن جو کہ اسلام سے وابستگی تھی وہ آڑے آتی رہی، قرآن سامنے رہا، اور قرآن میں آپ کو مغربی اقوام ہی صحیح مومن نظر آنے لگی۔ انگریز قوم اور انگریزی تہذیب کی جو عقیدت ان کے دل میں تھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہی انگریز تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرشتوں نے اپنے پروردگار سے جب وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا یہ کہا کہ کیا تو ایسے شخص کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا، اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم تیری حمد و ثنا اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان انگریزوں کے آئندہ اعمال پر غور کرتے ہوئے فرشتوں کو جواب دیا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے ان انگریزوں کو بہت سی چیزوں کے نام اور بہت سی چیزوں کی حقیقتیں دکھائیں، اور پھر ان چیزوں کے استعمال پر قدرت دی، اور اللہ کے فرشتے سلام علیکم، خوش رہو اس زمین پر اور اچھی زندگی بسر کرو تم، یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم انگریزوں کو راحت و آرام دے، آباد رہو قیامت تک۔ یہ تذکرہ کے اندر انہوں نے انگریزوں کو صحیح مومن قرار دیا ہے۔ بلکہ تذکرہ کے اندر یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں اپنے نفس کے لیے شب و روز ظلم کرتا رہتا ہوں اور صبح و شام اپنی تنخواہ کے لیے انگریز کی پرستش کرتا رہا ہوں، اور اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا تاکہ وہ مجھے اپنی طرف سے روزی عطا فرمائے، اور میں دن بدن قرآن کی تکذیب کرتا رہتا ہوں، اور میں توحید پر مداومت کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ اپنے نفس کے لیے مکر پر مکر کیے جاتا ہوں اور بڑی سرعت سے بار بار شرک میں مبتلا ہوتا رہتا ہوں۔ سو تم مجھے نہ دیکھو بلکہ جو کچھ میں کہتا ہوں اسے دیکھو۔ یعنی پیٹ کی خاطر کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تکذیب کرتا ہوں، یہ پیٹ لے کے بیٹھ گیا۔ ایک وہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب ہیں، یہ بسال میں پیدا ہوئی، ضلع قبیل پور میں ہے، محکمہ تعلیم پنجاب سے منسلک رہے اور کیمبل پور کے کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ ان کی بھی کئی تصانیف ہیں، ایک اسلام، دو قرآن، حرف محرمانہ اور تاریخ حدیث۔ یہ بھی علامہ مشرقی کی طرح مغرب اور مغربی تہذیب کے دلدادہ تھے، اور حدیث سے ان کو بڑی چڑ تھی۔ اپنی کتاب دو اسلام میں لکھتے ہیں
کہ ملا سے میرا نزاع اس بات پر ہے کہ وہ حدیث کو آگے لا کر بے شمار ظواہر کو جزو اسلام بنانا چاہتا ہے، اور میں قرآن پیش کر کے ملت کو ان ملائی قیود سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ حدیث جو ہے یہ مولویوں کی ملائی قیدیں ہیں۔ پھر حدیث کا انکار کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے آمنوا باللہ والیوم الآخر کو قبول اعمال کی بنیادی شرط قرار دیا ہے، اس میں ایمان بالرسول شامل نہیں ہے۔ یہ ایک اسلام میں ان کا عقیدہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اسلام میں ہی اپنی کتاب میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اس میں نیک یہود و نصارہ کو مجدہ رحمت سنایا ہے۔ یہ لوگ خدا و آخرت پر یقین تو رکھتے تھے مگر ہمارے رسول کی رسالت کے قائل نہ تھے۔ یہ کہہ کر پھر آگے لکھتے ہیں ممکن ہے ملا میری اس تحریر سے بھڑک اٹھے کہ لو جی یہ زندیق و ملحد نجات کے لیے ایمان بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضروری نہیں سمجھتا، نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان کو ضروری خیال نہیں کیا کرتا تھا۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ دوسری قوم کے انبیاء سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ اور ہم مرتبہ ہیں، حتیٰ کہ ایک اسلام میں وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم و محمد، رام و کرشن، کنفیوشس و زرتشت اور بدھ یہ سب برابر ہیں۔ اور یہ نہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو غیر ضروری قرار دیتے تھے بلکہ تمام انبیاء کو ہی غیر ضروری قرار دیتے تھے۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کی وجہ یہ حدیثی اسلام ہے، جب تک مسلمان اس سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے ان کی اصلاح ناممکن ہے۔ لیکن آخر اللہ نے اس بندے کو ہدایت دی، بتدریج یہ خود اس حدیثی اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ پھر دو اسلام میں ایک انہوں نے باب باندھا کہ صحیح حدیث کو ماننا پڑے گا، بعد میں انکار حدیث کے نظریے سے توبہ کر لی اور علامہ مشرقی کی طرح اپنی غلطی کا صرف برملا اعتراف ہی نہیں کیا بلکہ تاریخ حدیث نامی کتاب لکھ کر وہ جو پہلے انکار تھا اس کی تلافی بھی کر دی۔ ایک یہ اسلم جیراج پوری ہیں، یہ جیراج پور ضلع اعظم گڑھ انڈیا کے اندر پیدا ہوئے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں لیکچرار لگے یہ، اور بعد میں جامعہ ملیہ دہلی میں تاریخ اسلام کے استاد مقرر ہوئے۔ انہوں نے تاریخ القرآن، تاریخ امت اور الوراثہ فی الاسلام جیسی کتابیں لکھی ہیں، اور بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ پرویز صاحب نے انہی کے فکر قرآنی سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ ان کی نظر میں حدیث کی اہمیت تاریخ سے کچھ زیادہ نہیں بلکہ مجموعہ احادیث میں سے اگر کوئی حدیث کوئی شخص قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کی پسند اور مرضی ہے، اور اگر ترک کرتا ہے، رد کر دیتا ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ الیوم اکملت لکم دینکم کی تفسیر لکھتے ہوئے احادیث پر تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس تکمیل کے بعد دین میں کیا کمی رہ گئی جو روایتوں سے پوری کی جائے، اس لیے روایتوں کی جگہ اپنی تاریخ کی الماری ہے، ان سے تاریخی اور علمی فائدے حاصل کیے جائیں۔ فقہ اسلامی یعنی قوانین و ضوابط کے استنباط کا کام لیا جائے، اور حدیثوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور اقوال ہیں یہی تو تاریخ ہے۔ قرآن کے جو احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان پر جو آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت کو سکھایا، جو سلسلہ بسلسلہ متواتر چلا آ رہا ہے، ہاں یہ دین ہے، کیونکہ یہ متواتر ہے، اور تواتر جو ہے وہ یقینیات کی اقسام میں داخل ہیں، اور اسی کے متعلق قرآن نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ اب وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بھی پتہ نہیں کون سی آیت ہے، قرآن میں تو ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بہرحال
یہ حافظ صاحب تھے، بھی حافظ نہ ہوتے تو پھر پتہ نہیں کیا کرتے۔ غلام محمد پرویز صاحب، یہ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اسلم جیراج پوری کے فیض یافتہ ہیں، انہوں نے بھی عمر کا اکثر حصہ سرکاری ملازمت پہ گزارا، ہوم ڈپارٹمنٹ میں سیکشن افسر کے طور پر یہ خدمات انجام دیتے رہے۔ علامہ اقبال کے شہدائیوں میں سے تھے۔ 1938 میں علامہ اقبال نے جب وفات پائی تو ان کی یادگار کے طور پر سید نذیر نیازی نے ایک ماہنامہ جاری کیا تھا طلوع اسلام کے نام سے۔ تھوڑی مدت بعد پرویز صاحب نے اس ماہنامے کی سرپرستی سنبھال لی اور تعلیمات اقبال کے علاوہ آہستہ آہستہ اس پرچے کو اپنے افکار و نظریات کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا لیا۔ جب 47 میں پاکستان بنا تو یہ دہلی سے کراچی میں منتقل ہوئے اور کراچی آ کر اس ماہنامے کو صرف اپنی افکار کی اشاعت کے لیے مختص کر لیا۔ یہ کراچی آ کے جو انہوں نے کام شروع کیا تھا تو اس ماہنامہ کا جلد نمبر بھی 1947 سے شروع کیا گیا۔ تو اب یہ جو طلوع اسلام والا پرچہ ہے یہ پرویز صاحب اور ان کی پارٹی اور دیگر منکرین حدیث کا ترجمان بن گیا، اور جب یہ 1955 میں قبل از وقت ریٹائر ہوئے، انہیں پینشن ملی، تو وہ اس پرچے سمیت کراچی سے لاہور میں گلبرگ میں منتقل ہو گئے اور 1985 یعنی وفات تک یہیں پر رہائش پذیر رہے اور 82 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ مغربی مفکرین کے افکار و نظریات میں بڑی گہری دلچسپی رکھتے تھے اور معافی ضمیر کی تشریح کے لیے بکثرت اہل مغرب کے اقتباسات پیش کرتے جاتے اور پھر بعد میں قرآنی آیات لکھ کر ان افکار پر فٹ کر دیتے۔ ان افکار و نظریات کی مکمل وضاحت کے لیے طلوع اسلام کو ایک ماہنامے کی بجائے انہوں نے ایک ادارے کی شکل دے دی اور خود اس کے مدیر بن گئے۔ کئی ایک کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ یہ جو طلوع اسلام ادارہ ہے جس کے بانی پرویز صاحب ہیں، جو کہ یوں سمجھے کہ انکار حدیث کی فیکٹری تھی، ان کا معتزلہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ حتیٰ کہ طلوع اسلام جو جولائی 1955 میں شائع ہوا ہے اس کے صفحہ نمبر 30 پر پرویز صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مسلک اعتزال باقی رہتا تو یہ جمود و تعطل جو آج مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے وجود میں نہ آتا، اور علم و فکر کی دنیا میں مسلمان آج ایسے مقام پر کھڑے ہوتے جہاں ان کا کوئی مقابل نہ ہوتا۔ یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ انہوں نے معتزلہ کے مذہب کو ترک کر دیا ہے۔ سر سید احمد خان سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے۔ ان کی بحث و تحسین میں انہوں نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام رکھا پاکستان کے معمار اول، اور اس پر لکھتے ہیں کہ سر سید نے صدیوں کے جمود کی سلوں کو توڑا اور آنے والوں کے لیے فکر و تدبر کا راستہ صاف کیا۔ اس کا یہ کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد آنے والے قرآنی فکر میں کتنا ہی کیوں نہ آگے بڑھ جائیں، اس سابق اول کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اور ایک جگہ پہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں کہ ہم سر سید کے اس احسان عظیم سے سبکدوش نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے انتہائی تاریکیوں میں اس مبارک و مسعود کام کا آغاز کیا ہے۔ گویا واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سر سید کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اسی طرح علامہ مشرقی کے بھی بڑے مداح تھے یہ لوگ۔ یہ کہتے ہیں طلوع اسلام میں ہی 1963 اکتوبر کے طلوع اسلام میں لکھتے ہیں کہ علامہ مشرقی جو ہیں ان کی عالمی شہرت کا آغاز ایک رینگلر کی حیثیت سے ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک عظیم فوجی تحریک کے بانی اور قائد کی حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ یہ سب کچھ ان کی عظمت کی شہادت دے رہا ہے، لیکن تذکرہ کے مصنف کی حیثیت سے وہ جس اعزاز کے مستحق تھے وہ اس سے کہیں بڑھ چڑھ کے تھا۔ عصر حاضر کے علوم کی روشنی میں قرآنی حقائق کو پیش کرنے کی یہ بڑی کامیاب کوشش تھی۔
گویا کہ ان کے نزدیک علامہ مشرقی جو ہیں وہ تذکرہ کی وجہ سے ان کے محبوب ہیں، اور اسلم جراج پوری یہ چونکہ انہی کے ہم زمانہ تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تا دیر سلامت رکھے تاکہ ہم ان کے تدبر فی القرآن کے نتائج سے مستفید ہو سکیں۔ میرے کاشانہ فکر میں اگر کوئی چیز کوئی چمکتی ہوئی کرن دکھائی دیتی ہے تو وہ انہی کے جلائے ہوئے دیپوں کا فروغ ہے۔ یعنی مسلسل اسلم جراج پوری سے یہ کسب فیض کرتے رہے۔ اور حافظ عنایت اللہ عصری کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلے اہل حدیث تھے۔ یہ سر سید احمد خان کے افکار سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اہل حدیث کے ہڑوانا اس کے باوجود اپنے آپ کو پسند کرتے تھے، لیکن مولانا اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ کے دور میں جماعت اہل حدیث نے ایک دفعہ آپ کو جماعت سے خارج قرار دینے کی قرارداد پیش کر دی تھی، لیکن اس پر باوجود عمل درآمد نہ ہو سکا۔ یہ حافظ عنایت اللہ عصری صاحب جو ہیں سر سید اور دیگر تمام منکرین حدیث کی طرح معجزات انبیاء کے منکر تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی عیون زمزم فی ولادت عیسی ابن مریم، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ اسی طرح بیان المختار اور قول المختار نامی دو کتابیں لکھی ہیں اور ان میں انبیاء کے تمام تر معجزات کا انکار کر دیا۔ اچھا، ان کا اور دیگر منکرین حدیث کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ منکرین حدیث کا عام طور پہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بعد میں قرآن کی منمانی تعبیر کر کے قرآن پہ آصاف کرتے ہیں۔ لیکن جو حافظ صاحب تھے، یہ آخر حافظ صاحب تھے، انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تعویلات کے ذریعے قرآن پر آصاف کیے اور بعد میں حدیث پر۔ یعنی یوں سمجھیں کہ تعویل قرآنی کے دھندے میں یہ حافظ عصری صاحب نے تو منکرین حدیث کے بھی کان کتر ڈالے۔ اس پر مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے عقل پرستی اور انکار معجزات، وہ اس حوالے سے بڑی مفید ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی تعویلات کرتے تھے۔ واقع اسرا کی تعویل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد اقصی سے مراد دور کی مسجد ہے، واقع اسرا سے مراد ہجرت نبی کا واقعہ ہے۔ اور اس پر یہ غلام محمد پرویز صاحب نے انہیں ہدیہ تبریک بھی پیش کیا طلوع اسلام میں، کہ یہ انہوں نے جو معنی کیا ہے اسراء اور معراج کا، یہ تو کمال کیا ہے۔ یہ بھی طلوع اسلام ادارے کا ہی حصہ تھے۔ ان سب لوگوں کے ہاں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور قرآن کو بنیاد بنا کر حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، حقیقت میں تو یہ حدیث کو بھی نہیں مانتے، لیکن بہرحال ان کے اندر جو چیزیں یعنی ان کے بنیادی عقائد ہیں اور بنیادی ان کے اصول ضابطے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ عقل کو تفوق اور برتری دیتے ہیں۔ یہی چیز فکر قرآنی کی روح رواں ہے، جو ان کی فکر قرآنی ہے ان منکرین حدیث کی۔ یہ جہم و اعتزاز سے لے کے آج تک اس سلسلے میں پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ زبانی طور پر عقل کے مقابلے میں وحی کی برتری کے قائل ہیں، لیکن عملاً جب یہ لوگ اپنے کسی مخصوص نظریے کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش میں تعویلات کرتے ہیں تو ان کے زبانی اقرار کی اپنے آپ نفی ہو جاتی ہے۔ دوسرا، ان کا خدا کی ذات کے بارے میں تصور ہمیشہ تجریدی ہی رہا ہے، معتزلہ سے لے کے آج تک سب کا۔ ان کا بھی ایسے ہی تھا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ مسئلہ تقدیر اور جزا و سزا کے متعلق بھی یہ طلوع اسلام والوں کا جو نظریہ ہے یہ معتزلہ سے ملتا جلتا ہے، بلکہ پرویز صاحب نے تو کتاب التقدیر لکھی ہے اور اس میں کہتے ہیں
کہ خدا نے کائنات کو پیدا کر کے ہر چیز کے پیمانے یا قوانین مقرر فرما دیے ہیں، اب وہ خود بھی ان قوانین کا پابند بن گیا ہے۔ ہر عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو ان قوانین کے تحت ظہور میں آتا ہے، اور ان نتائج کو روکنا یا ختم کرنا اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس عقیدے کی روح سے جہاں انسان کو اپنے اعمال کا مختار کلی قرار دیا گیا ہے، وہاں خدا کی مغفرت اور انبیاء و صالحین کی شفاعت کا عقیدہ یہ سارے کا سارا باطل ہو جاتا ہے۔ انکار معجزات کے سلسلے میں یہ سر سید کے ہم نوا ہیں اور کوئی بھی بات خلاف فطرت تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ سر سید اگرچہ زبانی طور پر معجزے کے امکان کے قائل ہیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود قرآن میں مذکور تمام معجزات کی ایسی تعبیر کی ہے کہ ہر واقعہ کو مطابق فطرت بنا کے چھوڑا ہے۔ پرویز صاحب بھی ادبی زبان میں عصائے کلیمی کے اعجاز کے قائل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں وہ دور ہی اعجوبہ پرستی کا تھا اور انسانی ذہن ابھی ناپختہ تھا، لہذا انہیں یہ معجزہ دیا گیا۔ حضور اکرم کے دور میں انسانی عقل و فکر اپنی پختگی کو پہنچ چکی تھی، لہذا آپ کو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم سے حضور اکرم کا کوئی حصی معجزہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ معراج انسانیت نامی یہ کتاب ہے ان کی، کافی ضخیم ہے، تو اس میں انکار معجزات انہوں نے خوب اچھی طرح سے کیا ہے۔ اسی طرح نظریہ ارتقاء میں بھی یہ سر سید کے ہم نوا ہیں، بلکہ ابلیس و آدم نامی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس نظریے کو انہوں نے قرآن سے ثابت کیا ہے۔ نظریہ ارتقاء کو ملائکہ، آدم، ابلیس وغیرہ ان تمام باتوں میں یہ سر سید کی توجیحات کو ہی تسلیم کرتے ہیں، اور پھر دو قدم آگے بڑھ کے انسان کے آئندہ ارتقاء کو بھی مانتے ہیں کہ انسان میں ابھی مزید ارتقاء کی منزلیں طے کرنی ہیں۔ پہلے بندر سے انسان بنا تھا، اب انسان سے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ پھر حافظ اسلم صاحب نے جو تصور پیش کیا تھا مرکز ملت کا، یہ اس کی بھی قرآن کے ساتھ پرویز صاحب توضیح کرتے ہیں، اور نتیجتاً مرکز ملت کو اللہ اور اس کے رسول کے تمام تر اختیارات جو ہیں تشریح کے وہ تفویض کر دیے۔ طاہرہ کے نام خطوط کے نام سے ان کی کتاب ہے، طاہرہ کے نام خطوط یہ نام ہے کتاب کا۔ اس میں آئلی نظام میں مرد کے تفوق کو انہوں نے یکسر ختم کر دیا ہے، اور یہ سارا کچھ قرآن کریم سے ثابت کیا گیا۔ آج بھی یہ مساوات مرد و زن کی جو باتیں ہیں یہ ساری ادھر سے ہی نکلی ہوئی ہیں۔ اصل میں یہ لوگ اہل مغرب سے متاثر ہیں، ان سے نظریات لیے اور ان کو قرآن کی شان چڑھا کے اور مسلمانوں میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے انہوں نے تمام احادیث کو ناقابل اعتماد قرار دیا۔ اب یہ صرف ایسی احادیث قبول کرتے ہیں، یعنی کہ چونکہ گزارا تو نہیں ہے نا حدیث کے بغیر، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو قرآن کے مطابق ہوں گی وہ مانیں گے، جو مخالف ہوں گی وہ نہیں مانیں گے۔ اب یہ بھی عجیب و غریب ان کا طریقہ کار ہو، قرآن کے مطابق بھی ان کی فکر کے مطابق ہو، یہ بھی مسئلہ ہے۔ ان کی اپنی قرآنی فکر کے مطابق قرآن کے مطابق ہوگا تو مانیں گے، ورنہ رد کر دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ جادو والی حدیث کو لے لیں، کہتے ہیں جی یہ جادو چونکہ شیطانی کام ہے اور انبیاء پر شیطان کا بار نہیں چل سکتا، بلکہ اللہ نے تو قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ تو یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے بندوں پر اور سب سے مقرب بندوں انبیاء پر شیطان کا بس چل جائے؟ لہذا یہ جادو وادو کوئی نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالکل ہی ہاتھ صاف کر دیا۔ بلکہ بعد والوں نے تو جادو کو ویسے ہی ماننے سے انکار کیا ہوا ہے، جماعت المسلمین والے جو ہیں۔ یہ تو انشاءاللہ ان پہ مسلمین والوں کے اگلے درس میں بات کریں گے۔ خیر، اب دیکھیے کہ یہ قرآن کا ایک پہلو لیتے ہیں، حالانکہ قرآن ہی میں اللہ نے کہا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ اہل ایمان کو شیطان کی طرف سے کچھ جھوکا لگ جاتا ہے۔ ہاں، شیطان کا سلطہ ان پہ قائم نہیں ہوتا، لیس لک علیہم سلطان، شیطان اپنا تسلط جما لے ان پر
اہل ایمان پر، اللہ کے بندوں پر یہ نہیں ہوتا. ہاں شیطان کو بہکا پھسلا سکتا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا جب آپ کو یاد آ جائے. جب شیطان بھلا دے آپ بھول کے ان کے ساتھ، یعنی شیطان نبی کو بھلا سکتا ہے، قرآن میں یہ ہے. اور جو جادو والی حدیثوں میں بھی یہی کچھ ذکر ہوا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے لگ گئے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، یعنی کہ کام کیا ہے یا نہیں کیا یہ بھولتے تھے، اور کچھ نہیں بھولتے تھے. اور نبی کی بھول کا ذکر اللہ نے قرآن میں جا بجا کیا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. جب آپ بھول جائیں تو رب کو یاد کر لیا کریں. اما ينسينك الشیطان، اگر شیطان آپ کو بھلا دے. نبی کے نسیان کا ذکر قرآن میں ہے تو نبی کے کو نسیان ہونا یہ شان نبوت کے منافی نہیں ہے، لیکن ان کی قرآنی فکر جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ نبی کی شان کے منافی ہے. تو بہرحال انہوں نے بھی قرآن کی منمانی تعویلات کی، اور یہ انداز تفسیر بالکل نرالا تھا. تو ان کے انداز تفسیر کو سمجھنا لوگوں کے لیے ذرا مشکل تھا، تو انہوں نے پھر قرآن سمجھانے کے لیے لغات القرآن، مطالب الفرقان، معارف القرآن، مفہوم القرآن، تبیین القرآن، یہ کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی. اور پھر اس سے بھی کام نہ چلا تو اردو میں کثیر مقدار میں لٹریچر کا اہتمام کیا تاکہ عوام الناس قرآن کے وہ مطالب سمجھیں جو مطالب پرویز صاحب نے سمجھے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے قرآنی فیصلے، یہ بھی عجیب لطیفہ ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہندو کا خط نقل کیا ہے. وہ ہندو لکھتا ہے کہ آپ نے جو میرے مطالعے کے لیے قرآن مترجم بھیجا ہے یہ بیشتر مقامات پر اپنے معنی میں صاف ہے اور اس سے روح کو تسکین ہوتی ہے، لیکن اس کی شرح و تفسیر میں پورا صندوق کتب موجود ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کتابیں ہیں، وہ پڑھیں تو اس کی تفسیر ہوتی ہے. میں اس کے مطالعے کا بار نہیں اٹھا سکتا، یعنی قرآن کا ترجمہ تو پڑھ لیا، تفسیریں نہیں پڑھ سکتا. پرویز صاحب نے واقعی اس صندوق کتب کے بار سے ہری چند محاشا کو تو نجات دے دی اس ہندو کو، لیکن قرآن کی تفہیم و تشریح کے لیے اس سے بڑا صندوق کتب انہوں نے خود تیار کر دی ہے. یعنی پرویز صاحب کو اصل شکایت یہ ہے کہ مسلمان احادیث و تفسیر کا بوجھ کیوں اٹھاتے ہیں، میری تصنیف شدہ کتابوں کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتے. باقی رہے عوام، انہیں کوئی نہ کوئی بوجھ تو اٹھانا ہی پڑے گا، چاہے قرآن سمجھنے کے لیے حدیث و تفسیر کا بوجھ اٹھا لیں یا پرویز صاحب کی کتابوں کا اٹھا لیں. اور اہل مغرب میں پرویز صاحب بڑے مقبول تھے اور یہ بھی ان کے دل دادا تھے. سلیم کے نام انہوں نے کچھ خط لکھے، ان میں 16واں خط ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں گے تو مغربی مفکرین ہی سمجھیں گے. اور ایک اور خط میں لکھتے ہیں کہ مجھے مغربی اقوام کی سرزمین قرآنی پیغام کے لیے زیادہ سازگار معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہاں عقل ہے، ملا ازم کی جہالت اور تنگ نظری نہیں. یعنی ان کے خیال میں سارا قصور تنگ نظر ملا کا ہے جو عقل سے آ رہی ہے، جو ان کی تعویل و تعبیر کی ہمنوائی نہیں کرتا. تو یہ پرویزیت ہے، ان کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں، پرویزی بھی کہتے ہیں، اور طلوع اسلام کے نام سے بھی تعبیر، کیونکہ یہ سارے قرآنی لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے طلوع اسلام میں اکٹھے جمع ہو گئے. بڑے عجیب و غریب قسم کے ان کے نظریات ہیں، حدیثوں کو عجمی سازش قرار دیتے ہیں، مساوات مرد و زن کے قائل ہیں، نظریہ ارتقاء کے، معاملات مرد و زن بھی عجیب و غریب ہیں. ان کے مرکز ملت جو ہے وہ ان کا ایک الگ نظریہ ہے.
قرآنی نظام ربوبیت وہ سوشلزم کو قرار دیتے ہیں اور طرح طرح کی تعویلات قرآن میں کرتے ہیں. ٹیکس اور زکوٰۃ میں یہ کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ جو ٹیکس ہے یہ بھی اصل میں زکوٰۃ ہی ہے. ان کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ سب سے بہتر کتاب اس کے بارے میں آئینہ پرویزیت ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی. اس کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو ان کے تمام تر جو عقائد و نظریات ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں اور اس کا رد بھی. ویسے پرویزیت کے رد میں بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن آئینہ پرویزیت سب سے جامع ہے. السلام علیکم.